औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स हेल्पर सलीम अब्बास। आज की हमारी क्लास का उन्वान है कामयाब इंटरव्यू क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के मरले के ऊपर आकर कामयाब नहीं हो पाते। उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो होती है कि वो अपने इंटरव्यू की जो तैयारी है वो बिल्कुल सेम उसी तरह से कर रहे होते हैं जिस तरह रिटन टेस्ट पेपर की करते हैं। यानी वो इंटरव्यू में भी सवालात को रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। उनका भी किसी हद तक कसूर नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी मुसलसल एक ट्रेंड चल रहा होता है कि जी ये सवाल तैयार कर लें, ये सवाल रिपीट होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं और वो इंटरव्यू के दौरान उन पॉइंट्स को तैयार नहीं कर पाते जिनके ऊपर इंटरव्यू लेने वाला ज्यादा फोकस कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बुनियादी तौर पर यह समझाएंगे कि बेसिकली इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या होती है, आपने किन किन पॉइंट्स को तैयार करना है। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना तारुफ बता दूं कि मेरा नाम है सलीम अब्बास और मेरा ताल्लुक है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट से। इसलिए मैं जब फोकस करूंगा वो होगा कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जैसा कि ASF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पंजाब पुलिस, तो इस तरह के जितने भी इंटरव्यूज होंगे हम उनको फोकस करेंगे कि आप आर्म्ड फोर्सेज का इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक का उन्वान है कामयाब इंटरव्यू क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको इंटरव्यू की डेफिनेशन आनी चाहिए। इंटरव्यू की डेफिनेशन ये है कि इंटरव्यू एक तरीकाकार है जिसमें ओरल कम्युनिकेशन के जरिए इंटरव्यू लेने वाला आपके मुतालिक मालूमात को जानने की कोशिश करता है। रिटन टेस्ट पेपर में आप तहरीरी तौर पर अपना नॉलेज जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला जो है वो जुबानी आपसे हम कलाम होकर आप सामने बैठे होते हैं, वो आपसे आपके मुतालिक जानने की कोशिश करता है कि आया कि आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सूटेबल पर्सन हैं या नहीं है। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी आपको ज्यादा फोकस के साथ करनी पड़ती है। तो मैं आपको जो पॉइंट्स आज बताने वाला हूं ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको आर्म्ड फोर्सेस के इंटरव्यू में भी मददगार साबित होंगे और इसके अलावा भी जिस जॉब में जब आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां पे भी अगर आप इन पे गौर करेंगे तो आप जरूर इंटरव्यू में कामयाब होंगे। तो हमारा कामयाब इंटरव्यू का जो पहला पॉइंट है वो है जी खुद एतमादी। इंटरव्यू में आपके लिए जो सबसे ज्यादा मददगार चीज साबित होती है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जब आप बात कर रहे होंगे इंटरव्यू लेने वाले से तो आपने मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आपने ये नहीं समझना कि आगे बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, जरूर बैठा हुआ है, लेकिन आपने अपनी सलाहियतों को जाहिर करना है। तो आपने अपने एतमाद को बहाल रखना है, कॉन्फिडेंट होके जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो के आपसे जो हम कलाम होता है सवाल पूछते हैं, आपको आते हैं बता दें, नहीं आते तो आपने परेशान नहीं होना, अपना कॉन्फिडेंस हर सूरत बहाल रखना होता है। तो इंटरव्यू में जो पहली चीज है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी। इसको किसी सूरत भी आपने लूज नहीं करना होता। इसके बाद जो हमारा दूसरा मरला है वो होता है कि जब भी इंटरव्यू वाला आपसे कोई सवाल पूछता है जितनी बात पूछी जाए आपने उतना ही जवाब देना है, यानी फोकस्ड टू द पॉइंट बात करनी है। दूसरा जो मरला है मैंने उसे नाम दिया हुआ फोकस्ड टू द पॉइंट, यानी एक बंदा आपसे कोई सवाल करता है आपने उसका जो जवाब देना है वो जामे और मुख्तसर जवाब देना है, ताकि टाइम को भी मेन आपने माइंड में रखना है, थोड़े टाइम में ज्यादा जवाब देना है। यानी टू द पॉइंट बोले, मुख्तसर बात करें, लेकिन उस मुख्तसर बात में जामे बात करें ताकि जो इंटरव्यू वाला आपसे पूछना चाहता है उसे आपकी बात की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो दूसरा जो पॉइंट था वो कौन सा था, फोकस्ड टू द पॉइंट, शॉर्ट लेकिन जामे बात करनी है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है कि जब आप इंटरव्यू वाला जो है आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपसे हमेशा इदारों के मुतालिक सवाल करता है। तो आपने कभी भी किसी भी इदारे को एज अ होल क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, इंटरव्यू वाला जब आपसे पूछता है किसी इदारे की एफिशिएंसी के मुतालिक,
تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی یہ فلاں ہو رہا ہے، اس میں کرپشن ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی ادارے کو ایز اے ہول آپ نے کریٹیسائز نہیں کرنا۔ ہاں اگر بہت زیادہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کسی بھی ایک انڈیویجول پرسن کے متعلق کچھ تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے کہیں کہ اس بات کو پوزیٹیوٹی کی طرف لیا جائے، نہ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف۔ یعنی آپ نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کو کریٹیسائز نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرنے ہیں، تاکہ آپ کی شخصیت جو ہے اس میں پوزیٹیوٹی نظر آئے، اس میں نیگیٹیوٹی کا عنصر جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی یعنی دیانتداری۔ جتنا بھی آپ نے انٹرویو دینا ہے، آپ کے متعلق جو بھی پوچھا جاتا ہے، آپ نے سیم اپنا دیانتداری سے کام لینا ہے، دیانتداری کے ساتھ سارے جواب دینے ہیں۔ خواہ مخواہ میں خود کو جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ خود کو ظاہر کر رہے ہو، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ یعنی چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ دیانتداری کے اوپر آپ نے لازمی فوکس کرنا ہوتا ہے، انٹیگریٹی کے اوپر۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے ٹروتھ فلنس، وہ بھی سیم دیانتداری میں ہی آتا ہے، یہ اس کا بھی وہ سیم مفہوم ہے کہ آپ نے جتنے بھی جواب دینے ہیں سچائی کے ساتھ جواب دینے ہیں، جو بھی آپ سے متعلق پوچھا جاتا ہے اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا ہے، کیونکہ آپ جب کسی ادارے میں جا رہے ہوتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے آپ نے کسی ادارے کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، سوٹیبل پرسن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوئے تو آپ ضرور سلیکٹ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے جب بولنا ہے انٹرویو والے سے، آپ نے اپنی جو آواز کی لاؤڈنیس ہے وہ پرکشش انداز میں رکھنی ہے، یعنی ایسی لاؤڈنیس ہو کہ نہ تو آواز بہت زیادہ آپ کی بلند ہونی چاہیے، نہ ہی آپ کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ سلو ہونی چاہیے۔ اتنی آواز ہو کہ آپ کا جو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ سے اریٹیٹ نہ ہو رہا ہو، بلکہ آپ کی آواز کو وہ آسانی سے سمجھ رہا ہو اور کسی بھی شور کا عنصر اس میں نہ پیدا ہو رہا ہو۔ تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے کہ آپ کی جو لاؤڈنیس ہے آواز کی وہ پرکشش ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے بی اوریجنل۔ بی اوریجنل والا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا جو سٹائل ہوتا ہے اسپیشلی ڈریسنگ کا، وہ اس طرح کا اپنا لیتے ہیں کہ جس میں وہ کچھ آکورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اوریجنل، وہ اس سے ان کی ڈریسنگ وغیرہ میچ نہیں کر رہی ہوتی، یا ان کے جو بولنے کا انداز ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ نے اس چیز پہ لازمی فوکس کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا سوٹ پہن کر جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن کر جائیں، بس آپ نے ایسی ڈریسنگ یوز کرنی ہے جو آپ کے لیے آرام دہ ہو، آپ اس میں پرفیکٹ نظر آ رہے ہو اور آپ کی پرسنالٹی کی بھی وہ عکاس ہو۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اوریجنل ہونے کی کوشش کرنی ہے، خود کو بہت زیادہ ماڈریٹ اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، جس میں آپ بالکل ایزی فیل کرتے ہیں آپ وہی اسی طرح کا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا کون سا پوائنٹ تھا کہ بی اوریجنل، ہمیشہ اوریجنل ظاہر کرنے کی کوشش کرنی ہے جس طرح کے آپ ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمیشہ الرٹ رہنا ہے۔ انٹرویو کے دوران جب بھی انٹرویو لینے والا آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو توجہ ہے وہ کسی اور طرف ہو، اور انٹرویو لینے والا جو بھی آپ سے بات کرے آپ کو پہلی بار اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آئے، وہ سوال کو ریپیٹ کرنا پڑے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، تاکہ انٹرویو والا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ نے سوال کو پہلی بار ہی سمجھ کے اس کا فوراً جواب جو ہے وہ شروع کرنا ہے، تاکہ یہ نہیں کہنا کہ سوری سر مجھے سمجھ نہیں آئی، سوال کو ریپیٹ کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لازمی اپنانا ہے، ہمیشہ انٹرویو کے دوران آپ نے الرٹ اور ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی کہ جس ادارے کے آپ جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ کو اس ادارے کے متعلق معلومات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سوالات میں ادارے کے متعلق سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنے ادارے کے متعلق ہاؤ ناؤ ضرور ہونی چاہیے، آپ نے اس کے متعلق معلومات ضرور لے لینے چاہیے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے مینٹل میتھ جو ہے اسے اسٹرانگ رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے سوال وہ پوچھتے ہیں کہ جس میں آپ کو فوراً کیلکولیٹ کر کے جواب دینا ہوتا ہے۔
اس لیے اپنی مینٹل میتھ کو ہمیشہ آپ نے سٹرونگ رکھنا ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی صورت آپ نے ویک نہیں ہونا، کیونکہ فوراً اور ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے، تو اس لیے مینٹل میتھ کو ہمیشہ سٹرونگ رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے اور اہم پوائنٹ ہے، اور ہمارا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ آپ نے خود کو بھیکاری فیل نہیں کرنا وہاں پہ۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ جاب کیوں ضرورت ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سر مجھے بہت ضرورت ہے، میں بڑا غریب ہوں، میں یہ ہوں، میرے حالات خراب ہیں، ایسا بالکل نہیں کہنا۔ آپ نے اپنی ایلیجیبلٹی، اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنی ہے کہ میں جی اس لیے سوٹیبل پرسن ہوں اس جاب کے لیے، تو یہ جاب اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر سلیکٹ ہو جاؤں۔ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا ہے، نہ کہ آپ نے وہاں پہ اپنے ضرورتوں کا رونا دھونا شروع کر دینا ہے۔ تو اس لیے ڈیئر ویورز، یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے، ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے انٹرویو کے دوران۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے سوالات ضرور بے شک تیار کرتے رہیں، لیکن یہ بیسک پوائنٹس ہیں تمام انٹرویوز کے، اس لیے ان کو لازمی فوکس کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اور آج کی کلاس ہماری آپ کے لیے بہت یوزفل رہی ہوگی۔ اگر کلاس یوزفل ہے تو کلاس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد نئی کلاس میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔